سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سپر پاور بننے کی جنگ میں الجھنا نہیں چاہیے، امریکہ اور چین کو حریف نہیں بلکہ شراکت دار ہونا چاہیے۔ چینی صدر کی امریکہ کو پیشکش، دونوں ممالک کے درمیان محاذ رائی کو نقصان دہ قرار دیا۔ شی جن پنگ نے صدر ٹرمپ سے کہا کہ دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات اختلافات سے زیادہ ہیں۔ چین امریکہ مستحکم تعلقات دنیا کے لیے بہتر ہے۔ موجودہ عالمی صورتحال ہنگامہ خیز، دونوں ممالک کو مل کر عالمی چیلنجز سے نمٹنا چاہیے۔ صدر شی جن پنگ کا تائیوان کے معاملے پر امریکہ کو احتیاط برتنے کا مشورہ، خبردار کیا اگر مسئلہ تائیوان کو درست طریقے سے حل نہ کیا گیا تو دونوں ممالک کے درمیان جھڑپیں اور تصادم ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھیں، مزید آپ کو بتائیں شی جن پنگ نے ایران کو فوجی ساز و سامان فراہم نہ کرنے کا وعدہ کیا اور ایران کے معاملے پر مدد کی پیشکش کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہتے ہیں صدر شی جن پنگ ایران امریکہ کے درمیان معاہدہ آبنائے ہرمز کو کھلا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا چین خطے میں استحکام اور توانائی کی آزاد نقل و حرکت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ چینی صدر نہیں چاہتے کہ اپنا ہرمز بند ہو جس سے تیل کی عالمی ترسیل متاثر ہو۔ آگے بڑھے کہ اور آپ کو بتائیں گے ہرمز میں کسی قسم کا ٹول ٹیکس کا نظام نافذ نہیں ہونا چاہیے۔ چین اور امریکہ متفق ہیں کہ اپنا ہرمز کو فوجی تنازع کا میدان نہیں بننا چاہیے۔ مارکو روبیو کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی صدر سے بات چیت کے دوران ایران جنگ اور اپنا ہرمز کا معاملہ اٹھایا لیکن چین سے کسی قسم کی مدد کا مطالبہ نہیں کیا۔ ایران کے حوالے سے امریکی موقف واضح ہے، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ روس بھی ایران کے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے خلاف ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا تائیوان کے معاملے پر امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ گزشتہ 10 برسوں میں چینی فوج نے بہت ترقی کی۔ فوجی طاقت بڑھانے کے لیے چین نے اربوں ڈالر خرچ کیے اور اب چین فوج دنیا کی دوسری طاقتور ترین فوج بن چکی۔ مارکو روبیو نے کہا چین صرف تائیوان تک محدود نہیں بلکہ عالمی سطح پر امریکہ جیسی طاقت حاصل کرنے کا خواہاں ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے متحدہ عرب امارات کو امریکی اور اسرائیلی جارحیت میں برابر کا شراکت دار قرار دے دیا۔ کہتے ہیں یکجہتی کے تحت امارات کا نام تک نہیں لیا لیکن اماراتی مندوب کی باتیں، الزامات اور دعوے مسترد کرتے ہیں۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں جاری برکس اجلاس کے دوران اماراتی مندوب کو مخاطب کرتے ہوئے عباس عراقچی نے کہا یو اے ای کو ایران اور اسرائیل سے متعلق اپنی پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ امارات نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت تک نہیں کی۔ وقت آ گیا ہے کہ تمام ممالک مل کر امریکی گنڈا گردی کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیں۔ امریکی گنڈا گردی کے خلاف مزاحمت نہیں، جنگ نہیں ہے، سب کو مل کر کام کرنا چاہیے اور اس خطرے سے مشترکہ طور پر نپٹنا چاہیے۔ ویلکم بیک، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کراچی کی مبینہ ڈرگ کوئین انمول عرف پنکی کی گرفتاری کے بعد دوران تفتیش اہم انکشافات۔ سول وفاق حساس ادارے نے ملزمہ کو لاہور سے گرفتار کر کے کراچی پولیس کے حوالے کیا۔ پنکی کو 2024 میں CIA لاہور نے گرفتار کیا مگر مبینہ طور پر رشوت لے کر چھوڑ دیا۔ ملزمہ نے لاہور سے کراچی تک مبینہ منشیات نیٹ ورک، سپلائی چین اور بااثر روابط سے متعلق کئی دعوے کیے ہیں۔ انمول پنکی نے دوران تفتیش بتایا کہ وہ 2006 میں کراچی میں لاہور منتقل ہوئی جہاں اس کی ملاقات مبینہ ڈرگ ڈیلر رانا ناصر سے ہوئی۔ رانا منصور، رانا شہروز اور کرن نامی خاتون رانا ناصر کے ساتھی تھی۔ منشیات کی ترسیل رانا ناصر پنکی سے کرواتا تھا۔ ملزمہ کے مطابق لاہور میں منشیات افریقی باشندوں کے ذریعے لائی جاتی تھی جبکہ کراچی سپلائی کے لیے فوڈ اور بائک رائڈرز استعمال ہوتے تھے۔ کوکین بنانا انٹرنیٹ سے سیکھا۔ ملزمہ نے دعویٰ کیا کہ اس کے 700 سے زائد صارفین تھے جن میں اداکار، ماڈلز اور بعض سیاسی شخصیات بھی شامل تھی۔ پنکی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اپنے کارندوں کو چھڑانے کے لیے کروڑوں روپے رشوت دی جاتی رہی۔ ذرائع کے مطابق ملزمہ کو سول وفاقی اساس ادارے نے لاہور سے گرفتار کر کے کراچی پولیس کے حوالے کیا۔ کوکین کوئین گرفتار ہوتے ہی بیمار ہو گئی۔ پنکی کو 4 بیماریوں کی شکایت میڈیکل رپورٹ کروا لی گئی ہے اور اسپتال سرائے کے مطابق ملزمہ پنکی کو کڈنی میں تکلیف کی شکایت پر لایا گیا۔ ملزمہ کے مطابق اسے معدے اور آنکھوں کا بھی مسئلہ ہے۔ ملزمہ نے بتایا کہ اسے دمے کی بھی شکایت ہے۔ اسپتال سرائے کے مطابق ملزمہ نے ایگزامینیشن کے دوران بتایا کہ جسم میں جلن بھی رہتی ہے۔ ملزمہ کو سول ہسپتال ریفر کر دیا گیا۔
दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं, अभी तक 28वीं तरमीम का कोई मुसवदा तैयार नहीं हुआ। कुछ नुकात सियासी जमातों से मुशावरत जारी है। प्रोग्राम सवाल से आगे में सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है, आईनी तरमीम से मुतालिक सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो से बातचीत होती रहती है और अब भी हो रही है। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई जब भी चाहें वजीर आजम से मुलाकात कर सकते हैं। वजीर आजम उनको खुश आमदीद कहेंगे, लेकिन उन्होंने मशरूत तौर पर बात की है। बानी चेयरमैन से मुलाकात और एक दो इश्यूज और है। बिलावल साहब से भी होती है, जरदारी साहब से भी, प्राइम मिनिस्टर साहब भी जब मिलते हैं तो क्योंकि ये बुनियादी इश्यूज हैं। जैसे ही महमूद खान अचकजई साहब मुलाकात करना चाहेंगे बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब उनको जो है वो वेलकम करेंगे। वो आएँ, तशरीफ़ लाएँ और जो भी इशू की करें। लेकिन अभी तक महमूद खान अचकजई साहब ने जो है ना वो मशरूत तौर पे तो उन्होंने एक दो मरतबा बात की है। उनकी यही है कि पहले उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। इसी तरह से कुछ एक दो इश्यूज और हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर का कहना है कि 28वीं तरमीम पर हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़े करे। क्या 18वीं तरमीम रोल बैक हो रही है? क्या कुछ महकमे वापस विफाक के पास आ रहे हैं? क्या जो इख्तियारात विफाक से सूबों को मुंतकिल हुए थे वो दोबारा विफाक को मुंतकिल हो रहे हैं? पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ये बहुत संजीदा मामलात है। ये असम्बली 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मुल्क भी इन तरमीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाजिया मरी को तल्ख अंदाज में छाड़ दिया। बिलावल भुट्टो सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान लुकमा देने पर पार्टी रहनुमा शाजिया मरी से तल्ख अंदाज में पेश आए। एक सहाफी ने सवाल किया, एक विफाकी वजीर ने यह मुतालबा किया है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के हवाले किया जाए, जिस पर बिलावल भुट्टो ने कहा उन्हें इल्म नहीं, यह मुतालबा किस वजीर ने किया। इसी दौरान शाजिया मरी ने मुदाखलत करते हुए याद दिलाया कि यह मुतालबा खेलदास कोहिस्तानी की जानिब से सामने आया, जिस पर बिलावल भुट्टो ने सख्त लहजे में कहा, आपसे नहीं पूछा गया। शाजिया मरी ने वसात देने की कोशिश की तो बिलावल ने इन्हें मजीद बोलने से रोक दिया। टटा में कोयले की कान में दीवार गिरने से 4 मजदूर जामाग, 5 शदीद जख्मी हो गए। इसराइल के मुताबिक मजदूर कान में काम के दौरान अचानक मिट्टी और कोयला गिरने से 4 मजदूर मौके पर दम तोड़ गए। मकामी मजदूरों ने अपनी मदद आप के तहत लाशें और जख्मियों को बाहर निकाला। जाँ बहक और जख्मी मजदूरों का ताल्लुक सवात से बताया जा रहा है। SHO झरक का कहना है कि जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, उन्हें फौरी तौर पर हैदराबाद के अस्पताल में भेजा जा रहा है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, हजीरा में लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके बटल चौकी में पाकिस्तानी शहरी को भारतीय फौज ने शहीद कर दिया। अहले खाना के मुताबिक नौजवान आमिर माल मवेशी चरा रहा था कि गलती से LOC क्रॉस कर गया, उसे भारतीय फौज ने शहीद कर दिया। वर्सा का कहना है कि नौजवान की शादी 1 माह कबल हुई थी, जबकि शहादत की खबर उन्हें भारतीय मीडिया से मिली। अहले खाना ने हुकूमत पाकिस्तान से लाश की वापसी में मदद की अपील की है।